الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں ایثار قربانی کا بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام ہے شریعت محمدیہ میں۔ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضروریات کو مقدم رکھنا، ان کی حاجات کو پوری کر دینا اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ جیسا کہ پچھلے درس میں حلقے میں بتایا گیا تھا، صحابی رسول نے نہ خود کھایا، نہ بچوں کو کھلایا، نہ بیوی کو کھلایا، مہمان کے حوالے کر دیا۔ یہ ادا اللہ کو بڑی پسند آئی اور قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی۔ اس وقت جب کہ یہ صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لائے، فجر کی نماز میں آیت نازل ہو چکی تھی۔ ایسے بھی ہمارے بندے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ خود بھوکے ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ملاقات کے وقت ابو طلحہ کو مبارکباد پیش کی، تمہارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، مبارک ہو تم کو، تمہاری بیوی کو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو تعجب بھی ہوا اور ہنس پڑا۔ اللہ کا ہنسنا کیسا، اللہ کا تعجب کیسا؟ یعنی ہنسنا اور تعجب کرنا یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہے، جیسے اور دوسرے صفات ہیں۔ صفات باری کے تعلق سے محدثین نے، علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ الاسماء والصفات کے نام سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے خلق افعال العباد لکھی ہے، امام ابن خزیمہ نے کتاب التوحید لکھی ہے، علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلو لکھی ہے۔ ثابت کیا ہے قرآن میں اور حدیث میں جو صفت اللہ کی آئی ہے اس کو ویسا ہی مان لو۔ یا اللہ کا ہنسنا ہمارے جیسا نہیں، اللہ کا تعجب کرنا ہمارے جیسا نہیں، اس کا ہنسنا ویسا جیسا کہ اس کو لائق ہے، تعجب کرنا جیسا کہ اس کو لائق ہے۔ محدثین کا عقیدہ یہ ہے، الفاظ پر، جملے پر، صفات پر ایمان لاؤ۔ والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ عرش عظیم پر مستوی ہوا، قرار پکڑا، لیکن اس کا ادراک ہمیں نہیں ہے۔ محدثین لکھتے کہ استوا معلوم ہے، والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، کیفیت نہیں جانتے۔ الفاظ پر ایمان لانا چاہیے۔ آئیے ایمانی صفات کے تعلق سے ایک اور نیا عنوان، کسی سے انس ہو، محبت ہو، دو چیز ہے۔ ایک طرف انس، محبت، تعلق، لگاؤ ہوتا ہے، اس کے برعکس بیگانگی ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، بے تعلقی ہے، اور دونوں مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انس و محبت کو بھی خاص ایمانی صفات قرار دیا ہے، کیوں نہ ہو۔
خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس و محبت کے ایک پیکر تھے، ایک نمونہ تھے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہر خصلت، ہر عادت یقیناً بلا شبہ ایک ایمانی خصلت ہے یا ایمانی خصلت تھی۔ اس سلسلے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان نے نقل کیا ہے۔ 14 جلدوں میں یہ کتاب موجود ہے۔ ایمان کی کتنی شاخیں ہیں، وہ ساری حدیثیں اس پہ نقل کی گئی ہیں۔ یہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، المومن مالف، مومن کی ایمانی صفات کیا ہے؟ مومن الفت اور محبت کا مرکز ہوتا ہے، اس میں الفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، مودت ہوتی ہے، ایک مومن کی صفت ہے۔ ولا خیر فی من لا یألف ولا یولف، اور اس آدمی کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے جو دوسروں سے الفت نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، تعلق نہیں رکھتا، اور پھر دوسرے بھی اس سے الفت اور محبت نہیں کرتے۔ ایمانی صفات کا ایک اہم عنوان ہے، ان سے ہو، محبت ہو، تعلق ہو۔ یعنی بندے مومن کو ان سے محبت کا مرکز ہونا چاہیے، وہ خود دوسروں سے محبت کرے، دوسرے اس سے محبت کرے، مانوس ہو۔ اگر کسی شخص میں یہ بات نہیں تو گویا اس میں خیر بھی نہیں ہے، جو دوسروں کو نفع نہ پہنچائے۔ اس حدیث میں گویا جو خشک مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، خشک مزاج، جن میں انس اور محبت نہیں ہوتی، سب سے بے تعلق رہتے ہیں، دین کے تقاضے کو نہیں سمجھتے، نہ وہ خود دوسروں کی طرف بڑھتے ہیں، نہ دوسرے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آدمی کسی کی طرف بڑھے گا تو سامنے والا آدمی بھی بڑھے گا۔ تو مومن کی یہ محبت اور الفت حقیقت میں، اور دوسروں سے مانوس ہونا اور ان کو اپنے جانب مانوس کرنا، سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے۔ اور پھر ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام یہ بھی دیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے، ایمان لانے والے، توحید والے، اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، جو تنہائی بھی نہیں بیٹھتے، لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، اور پھر دوسروں سے اس کو کبھی تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے، باتوں میں یا کسی معاملے میں۔ یہ آدمی اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس آدمی سے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے، تنہائی اختیار کر لیتا ہے، اپنے آپ میں رہتا ہے۔ ظاہر ہے آدمی اگر کسی سے نہیں ملے گا، تعلق نہیں رکھے گا، تو دوسروں سے نقصان پہنچنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک آدمی ایسا دوسروں سے ملتا ہے، جلتا ہے، باتیں کرتا ہے، بیٹھتا ہے، کبھی کبھی اذیت کی باتیں بھی سن لیتا ہے تو صبر کر لیتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک یہ مومن زیادہ بہتر ہے جو تنہا اکیلے بیٹھتا ہے۔
اس حدیث میں یہ پیغام دیا ہے کہ مومن کے اندر انس اور محبت ہو، ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی رہے۔ پھر یہ کہ ایمانی صفات کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے، گویا سمجھ لیجیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے ایمانی صفات کا، کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، بغض عداوت ہو تو اللہ کے لیے، اپنا کوئی ذاتی نقصان اور فائدہ نہ ہو۔ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے لیے۔ جیسا کہ غالباً ایک روایت ملتی ہے علی رضی اللہ عنہ کی، ایک مرتبہ کسی سے مٹھ بھیڑ ہو جاتی ہے، سامنے والے آدمی حملہ کر دیتا ہے، یہ آپ بچاؤ کرتے ہیں، لیکن غالباً جہاد کا موقع تھا، انہوں نے تھوک دیا علی رضی اللہ عنہ پر۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ روک لیا، ابھی تک میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اب اس کے تھوکنے کے بعد غصہ تو آنا ہی تھا، تو گویا اب میں اگر اس کو ماروں گا، اس پر حملہ کروں گا، تو گویا اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ محبت ہو تو اللہ کے لیے، دشمنی، عداوت، بغض ہو تو اللہ کے لیے، ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ابو داؤد شریف کی، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور صحاح ستہ کی یہ ایک کتاب ہے، صحاح ستہ کی 6 صحیح کتابیں ہیں۔ یہ روایت ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل، پسندیدہ عمل کیا ہے؟ اسے اور بہت ساری احادیث آتی ہیں کہ فلاں عمل اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، یہ عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ اور بہت زیادہ محبوب ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، اور دشمنی ہو تو اللہ کے لیے ہو، اپنا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو۔ کسی بندے کا یہ حال ہو جانا کہ وہ صرف اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض رکھے، یقیناً ایمانی صفات کا بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے فرمایا، ایمان کی مضبوط ترین دستاویز کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت، تعلق جوڑنا، اور اللہ ہی کے لیے کسی سے تعلق توڑنا ہے، اور تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ آئیے ایک روایت اور آپ پیش کرتا ہوں اس ضمن میں، کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے، اور عداوت ہو، بغض ہو تو اللہ کے لیے۔ یہ روایت ہے مسند امام احمد کی، کہ اللہ کے لیے محبت حقیقت میں اللہ رب العالمین کی تعظیم و عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے، تو حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین کی تعظیم ہے، وہ ایک قسم کی عبادت بھی ہے۔ عبادت کیا ہے؟
انسان کی پوری زندگی عبادت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے سارے انسانوں کو جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی ایک مرد مومن کی پوری زندگی اللہ والی زندگی ہو، رسول والی زندگی ہو، شریعت والی زندگی ہو، وہ عبادات، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ جو کچھ ہے، جو فرائض ہیں، اس کے علاوہ زندگی کا ہر دور، ہر مرحلہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا سب سنت کے مطابق ہو، اس کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرنا حقیقت میں اللہ رب العالمین کی تعظیم ہے کہ اللہ، یعنی یہ محبت اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کی محبت میں کرتا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک تعظیم ہے اور ایک عبادت ہے۔ حدیث سنیے، یہ حدیث ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احب عبدا للہ الا اکرم ربہ عز وجل، جب کوئی بندہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے تو حقیقت میں وہ اللہ کا اکرام کرتا ہے، اللہ کی عزت کرتا ہے، وہ اللہ کی عزت ہوئی، اللہ کا اکرام ہوا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، اللہ نے چاہا مختصر شرح اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔